بلیٹن کا آغاز کریں۔ سندھ بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ احتجاج۔ صوبائی حکومت کو بل واپس لینے کے لیے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا آج صرف نوٹس دینے آئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس دور نہیں، جلد خالی کروائیں گے۔ PTI رہنما علی زیدی نے کہا زرداری مافیا کے خلاف جنگ جاری ہے، 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کریں گے۔ لوکل باڈی سے متعلق نیا قانون نامنظور۔ کراچی کے فوارہ چوک پر تحریک انصاف، MQM اور گرینڈ ڈیموکریٹک لائنز سمیت دیگر جماعتوں نے میدان سجایا۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، خواجہ اظہار، عامر خان اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ بلدیاتی بل کالا قانون قرار دے دیا۔ PTI رہنما علی زیدی نے 27 فروری کو پورا سندھ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت کو تختہ پلٹنے کی دھمکی دے دی۔ متحدہ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی بولے قافلہ چل پڑا، PP سے CM ہاؤس بھی واپس لے لیں گے۔ اب بل واپس نہیں کروانا، سندھ واپس لینا ہے۔ رہنما MQM عامر خان ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بھی آپشن کھلے ہوئے ہیں، شہر شہر نگر نگر دھرنا ہوگا۔ جتنی طاقت استعمال کرنی ہے کر لے، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ مظاہرین نے شارع فیصل میٹرو پول پر علامتی دھرنا بھی دیا۔ GDA کے رہنما سردار رحیم اور دیگر نے کہا کہ آج صرف نوٹس دینے آئے تھے، بل واپس نہ ہونے پر اگلے پڑاؤ میں حکومت کا گھیراؤ کریں گے۔ سندھ کی متحدہ اپوزیشن نے 27 فروری کو پورا سندھ بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ PTI رہنما علی زیدی نے احتجاجی جلسے سے خطاب میں کہا زرداری مافیا کے خلاف جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سب مل کر سندھ حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ PTI 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی مارچ کرے گی۔ آصف زرداری تو ایک مافیا کا گاڈ فادر ہے، اس کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی اکاؤنٹنٹ کا نام ہے مراد علی شاہ، اس کو CM بنایا ہوا ہے، وہ سارے چوری کے پیسے گنتا ہے۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں تحریک انصاف آپ سب کے ساتھ مل کے 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی مارچ کرے گی۔ ہم پورا سندھ بند کر دیں گے، ہم لاہور بند کر دیں گے، ہم لاہور شاہ بند کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے ترجمان سینیٹر عاجز دھامرا نے اپوزیشن کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج کراچی میں عوام کے مسترد شدہ جماعتوں نے جھوٹا احتجاج کیا ہے۔ آج وہ جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جن کی وجہ سے کراچی کے بچے بغیر ناشتے اسکول جاتے ہیں۔ کچھ ریجیکٹڈ پارٹیاں کراچی کے اندر احتجاج کر رہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے احتجاج کیا، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ وہ جماعتیں جنہوں نے پورے ملک کی طرح کراچی کے عوام کے اوپر بھی ایک معاشی ایٹم بم سے خودکش حملہ کر دیا ہے، اور آج کراچی کے طرح پورے صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کی وہ مائیں اپنے بچوں کو بغیر ناشتے کے اسکول بھیج رہی ہیں، اور وہ اپنے مفاد کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جن میں لسانی سیاست کے لیے کٹے ہیں، یہ سب پارٹیاں مجرم ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ لوگ ہمیں جمہوریت کا سبق سکھانے آئے ہیں، ہم نے وفاق میں ان کو بہت سی کمیٹیز کی چیئرمین دی، سندھ میں انہوں نے کسی کمیٹی کی چیئرمین اپوزیشن کو نہیں دی۔ کالے بلدیاتی قانون پر کبھی اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی۔ آصف زرداری مافیا کے گاڈ فادر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ آصف علی زرداری کے اکاؤنٹنٹ ہیں۔ کراچی میں جس نے آواز اٹھائی وہ فارغ ہو گیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سندھ میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور اومیکرون کے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں تو پابندیوں کی گونج بھی سنائی دینے لگی۔ سندھ کرونا ٹاسک فورس اجلاس میں صوبے میں اسکول تو کھلے رکھنے کا فیصلہ ہوا، تاہم عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا۔ شادی کی تقریبات میں کھانا بھی ڈبوں میں فراہم کیا جائے گا۔
مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا کی بڑھتی ہوئی شرح کا جائزہ لیا گیا۔ ویکسینیشن مہم پورے صوبے میں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور SOPs پر بھی سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اسکولز اور دیگر تمام تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ اجلاس میں تمام شادی ہالز، مارکیٹس اور عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مارکیٹس میں ویکسین شدہ افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی اور ویکسینیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرانا لازمی ہوگا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں کم سے کم افراد کی گنجائش ہوگی اور شادی کی تقریبات میں کھانا بھی ڈبوں میں فراہم کیا جائے گا۔ ہوٹلوں کی کڑی نگرانی ہوگی اور SOPs پر عمل نہ کرنے والے ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملک بھر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر NCOC نے بھی سخت فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ 17 جنوری سے اندرون ملک پروازوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر کھانے کی فراہمی پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزرائے تعلیم کانفرنس بھی 17 جنوری کو طلب کر لی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کا اجلاس ہوا۔ کورونا وائرس کی نئی لہر تیز ہو گئی۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں بند کیے گئے میس ویکسینیشن سینٹر کو عارضی طور پر پھر کھول دیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فائنانس ضمنی بل 2022 کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت بل کی منظوری دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فائنانس ضمنی بل 2022 پر دستخط کر دیے ہیں۔ منی بجٹ آیا، مہنگائی کا نیا طوفان لایا۔ دودھ 150 کا ہنسا عبور کر گیا۔ پیٹرول کی قیمت پہلی بار 150 ہونے والی ہے۔ بجلی کے جھٹکوں کے ساتھ ہی عوام کو بھاری گیس کے بل بھی چکانا پڑیں گے۔ مہنگائی میں پسنے والے عوام کو منی بجٹ کے ثمرات ملنے شروع ہو گئے۔ کھانے پینے سمیت دیگر کئی اشیاء مہنگی جو ہو گئی۔ ملک میں کھلے دودھ کی قیمت 150 تک پہنچ گئی۔ ڈبے والا دودھ کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ ڈبل روٹی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی اور مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ، اور تو اور پہلے سے مہنگی جان بچانے والی ادویات بھی مزید مہنگی ہو گئی۔ فائنانس بل کی منظوری کے بعد عوام پر پیٹرول بم گرانے کی بھی تیاریاں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے اضافے تک کا امکان۔ منظوری کی صورت میں ملک میں پیٹرول کی قیمت آج پہلی بار 150 کا ہنسا کراس کرے گی۔ IMF کی کڑی شرائط میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے۔ یوں عوام کو جھوٹے بجٹ سے مہنگائی کے بڑے جھٹکے لگنے والے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناکام حکومت کے وزراء بھی ناکام ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال حکومت پر خوب گرجے برسے۔ انہوں نے کہا عالمی اداروں کا غلام بنا کر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری داؤ پر لگا دی گئی۔ PTI والے آج بھی گزشتہ حکومت میں ہی کیڑے نکال رہے ہیں۔ PTI حکومت نے 3 سال میں بنیادی اصلاحات کی۔ کسٹمز پالیسی کو FBR اور ٹیکس پالیسی سے الگ کیا۔ ملک میں صنعتوں اور برآمدات کو فروغ ملا۔ کم عرصے میں FATF نکات پر عمل درآمد ہوا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ایکسچینج ریٹ کے ہیر پھیر نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ کراچی کی زمینیں پھر اسلحہ اگلنے لگیں۔ کراچی اولڈ سٹی ایریا میں عمارت کے نیچے دفن کئی سال پرانا نیٹو کا جنگی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ موروں کے دیس تھر میں جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ میلے کے پہلے روز ملک بھر کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ محکمہ کھیل حکومت سندھ کی جانب سے مٹھی میں منعقد ہونے والی 3 روزہ ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے کھیل ارباب لطیف اللہ اور سابق صوبائی وزیر میر نادر علی مگسی نے تھر ریلی ولیج میں ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر صوبائی معاون خصوصی برائے کھیل ارباب لطیف اللہ نے کہا کہ جیپ ریلی تھر میں منعقد کروانے کا مقصد نہ صرف تھر میں کھیلوں کو فروغ، سیاست اور ثقافت اور تھر کو پوری دنیا میں روشناس کروانا ہے۔
साहिदा सुल्तान किंग ऑफिसर। सराय थर में सालाना जीप रैली 2022 में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रैली के कबल क्वालिफायर मरहला खेला गया जिसमें मुल्क भर के कई बड़े नाम शरीक हुए।